سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا، اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی، اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا، اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا، اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا، اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا، اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا، اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا، ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار، یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں۔ ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے، اس کا معراج۔ جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں، بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی، اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ، اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے، واپس چلے جائیں، اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے؟ شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے۔ 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم۔ لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے، کنسسٹنسی، کانشیسنس، سرٹنٹی، یقین، صبر، استقلال، تحمل، مستقل مزاجی، دوام، اور اس کے بعد روحانیت، اسپرچویلٹی، تعلق باللہ، تزکیہ، تعلیم، حکم کے ایسے باب باندھے ہیں۔ اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ پہلے نہ آخری کے اندر۔ اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومینن ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن۔ ایک شخص اتنی ایکچولائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات، محبت، غضب، دکھ، درد، امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں، یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں، مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ، اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ، اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ، اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس میں انسان کو اصول چاہیے، اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے، اس میں انسان کو نظریات چاہیے، تفکر چاہیے، تفکر فی الشرع چاہیے، تفکر فی الکون چاہیے، اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ۔ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے، میں نے اس کو نیچے لگانا ہے، میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے، میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے۔ ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے، میں کلیم نہیں کرتا، لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی۔ تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، کینہ ہو، یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹو ویلیوز کے ساتھ امامتیں اور قیادتیں نہیں ہوتی۔ بات سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں، سفر لمبا ہے اگر آپ نفس کی شہرت چاہتے ہیں، سفر لمبا ہے اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں، سفر لمبا ہے اگر آپ پیسے دولت کے لیے کر رہے ہیں، سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کو جھکانے کے لیے کر رہے ہیں، سفر لمبا ہو جائے گا۔ اٹس اے لانگ واک۔